خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی مولد پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، آج یہ سوال کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ بتائیں کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب تشریف لائیں گے، ان کا ظہور کب ہوگا؟ یہ عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرب قیامت میں کے قریب آئیں گے، اور یہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ان کا ظہور بھی ایک بڑی نشانی ہے۔ تو اس لیے حقیقت یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان کا ظہور قرب قیامت میں بتایا گیا ہے۔ وقت مقرر نہیں کیا گیا، وقت کو متعین نہیں کیا گیا کہ کس وقت آئیں گے۔ اس لیے جب ہمارے سامنے کوئی وقت ہی متعین نہیں تو ہم اپنی جانب سے کیسے وقت مقرر کر سکتے ہیں یا کیسے کوئی وقت متعین کر سکتے ہیں جی فلانے وقت میں تشریف لائیں گے۔ تو اس لیے جیسے کہ اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ قرب قیامت کے قریب کی 10 نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ 10 نشانیاں ہیں جو قرب قیامت کی ہیں۔ ان نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ زمین کے اوپر 3 بڑے زلزلے آئیں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرۃ العرب میں۔ ان زلزلوں کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال کے ظہور کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے دوبارہ تو اس وقت آپ کے آنے کے بعد حضرت امام مہدی آپ سے پہلے انتقال کر چکے ہوں گے۔ یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور امام مہدی کا انتقال یعنی ان کا ظہور عیسیٰ علیہ السلام سے قبل ہو چکا ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ ظہور سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ آپ کے آنے کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے۔ اس کے بعد آسمانوں پر ایک دھواں چھا جائے گا۔ جیسے ہی آسمان پر دھواں چھا جائے گا، احادیث میں آتا ہے جتنے اہل ایمان ہیں سب کا انتقال ہو جائے گا۔ جیسے ہی اہل ایمان کا انتقال ہوگا تو زمین پر ایک دابۃ الارض یعنی ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا جانور نمودار ہوگا۔ جیسے ہی جانور نمودار ہوگا پھر زمین سے آگ نکلے گی، اور یہ آگ ایسی ہوگی جو زمین کے اوپر جتنے بھی انسان ہوگے ان سب کو دھکیلتی ہوئی معاشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ احادیث مبارکہ کے اندر تقریباً 10 نشانیاں ہیں جن کا ذکر کیا ہے۔ یہ قرب قیامت کے قریب ہیں۔ اس میں یہ کوئی وقت متعین نہیں کہ امام مہدی کون سی تاریخ کو آئیں گے، کون سی سن کو آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کس سن کے اندر، کس مہینے کے اندر، کس تاریخ میں ان کا وقوع ہوگا۔ اس لیے جو بات ہمارے علم میں نہیں ہے، جو بات اللہ نے غیب میں رکھی اس کو ہم نہیں بتا سکتے۔ اس لیے یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے، وہ یہ بات جو احادیث کے اندر اتھینٹک قسم کی بات ہے، مستند بات ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ لیکن یاد رکھیے حدیث پاک میں آتا ہے اذا مات احدکم فقد قامت قیامتہ۔ حقیقت میں یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ میں سے کوئی بھی مر جاتا ہے، فرمایا اس کی تو قیامت اس کے مرتے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ہے قیامت صغریٰ، کہ جو آدمی مرتا ہے اس کی قیامت صغریٰ شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں ایسی باتوں میں لگ کر حقیقت میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حقیقی معنی پہ ہمیں آخرت کی تیاری میں وقت لگانا چاہیے۔ اس لیے کہ انسان جو بعد میں پچھتائے گا وہ ملک و مال کی وجہ سے نہیں پچھتائے گا، وہ عہدے ڈگریوں اور صدارتوں کی وجہ سے نہیں، کاش مجھے صدارت مل جاتی، کاش مجھے مال مل جاتا۔ جیسے آج ایک مال اور چیزوں کی ہوس کے پیچھے ہم دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، تو یہ اس چیز کی حسرت نہیں کرے گا۔ حسرت کس چیز کی کرے گا؟ وہ کہے گا کاش
میری جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد کسی بھی چیز کا حسرت افسوس نہیں رہے گا ماں سوائے اس گھڑی کی جو اللہ کی یاد سے گزر گئی۔ تو اس لیے اللہ نے آج ہمیں موقع دیا ہوا ہے، ہم اس موقع کو غنیمت سمجھیں، اس وقت کو غنیمت سمجھ کر ہم اپنے اوقات کو آخرت کی تیاری میں صرف کریں، اور فضولیات میں صرف کرنے سے آخرت کا ہی نقصان ہوگا، وقت بھی ضائع ہوگا۔ تو اب آخرت کی تیاری میں ان اوقات کو صرف کر کے اپنی آخرت بنانے کی فکر کریں، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہماری آخرت بنا دیں گے، اور آخرت بن گئی تو سمجھو دنیا بھی بن گئی آخرت، اور ہمیں کیا چاہیے۔ تو اس لیے اپنے وقت کو فضول کاموں میں خرچ کرنے کے بجائے اپنی آخرت کی تیاری میں وقت کو لگانا ہے۔ اللہ پاک سے میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ پاک مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آپ سب کو اللہ پاک اس بات کی توفیق نصیب فرما دے۔ جزاکم اللہ خیر، واحسن الجزاء فی الدارین۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔